اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیے، کیونکہ یہ رشتہ بہت پیارا، بہت پیور ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب یہ 2024 شروع ہوا تو میں نے کہا میں اس میں بڑی ایکٹیو رہوں گی۔ تو ویسے تو میں ایکٹیو ہوں، لیکن لیکچرز جو ہے نا وہ میں نے پھر وہ یوٹیوب پہ اتنا کام نہیں کیا۔ تو آج بہت دنوں بعد آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، تو اللہ پاک میری حاضری کو قبول فرمائے، یہ اس کے راستے میں حاضری ہے۔ میں نا قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا نفس واحد سے، وہی ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا نفس واحد سے۔ اور سورہ نساء کی آیت ہے، پہلی آیت ہے سورہ نساء کی۔ سورہ انعام کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 98 ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 ہے، اور سورہ زمر میں بھی اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے، نفس واحد کا۔ سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے مطلب پھیلا دیا دنیا میں، مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا، ٹھیک ہے۔ سورہ انعام میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہی ہے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ۔ اب یہ ایک بات ہے کہ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ڈیٹیل میں بات ہوگی کہ جائے قرار اور سونپے جانے کی جگہ۔ ویسے تو عام جو لوگ ہیں، عام مطلب عام سوچ یہی ہے کہ جائے قرار جو ہے وہ ماں کے پیٹ کو یا رحم مادر کو قرار دیا، اور جائے سونپے جانے کی جگہ جو ہے وہ قبر کو قرار دیا۔ لیکن بہرحال اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ڈیٹیل میں بات ہوگی، اپنے دل سے رابطہ کریں گے اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے۔ اچھا، ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ سورہ لقمان میں ہے، تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا۔ تو بس ایسا ہی ہے جیسے ایک متنفس کو، یہاں پر پھر وہ بات آ جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے سارے بندے ایک بندہ ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو یہاں پر جو ایک بات ہے وہ سب پہ لاگو ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور وہ ہے بھی ایک ہی بات ہے۔ مطلب دیکھیں نا، ہم سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں نا۔ اچھا، اسی نے ایک سورہ زمر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ یہ میں نے بہت ساری آیات جو تھی وہ پڑھی نفس واحد کے حوالے سے، اور پھر میں سوچ رہی تھی کہ اکثر علماء نے نفس واحد جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو کہا ہے، لیکن بہرحال آدم علیہ السلام کا جو وجود تھا اس کے لیے تو قرآن مجید میں یہی ہے کہ بچتی مٹی، مطلب گارا مٹی، بسانت، تعفن، انسانی وجود کے لیے بہت سارے الفاظ یوز ہوئے ہیں۔ تو بہرحال نفس واحد سے مراد پھر یہ انسانی وجود تو خیر نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ پاک نے جیسے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں گا۔ تو پھر وہی اللہ تعالیٰ کی روح ہے جو ہر چیز میں کاربند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے ایک تو انسان کو خاص طور سے اپنی روح میں سے روح پھونک کے پیدا فرمایا، اور باقی کن سے پیدا کیے گئے ہر چیز نا۔ یہاں جو ہے نا، جو سب سے مزیدار بات ہے، جس بات پہ میرے جیسا بندہ آنے کی کوشش کرتا ہے مزیدار بات نا، مزیدار بات یہ ہے نا کہ پرسوں کچھ دن پہلے نا میرے پاس ایک خاتون آئی، وہ کافی غریب لوگ ہیں، تو وہ میرے پاس آئی نا، تو مجھے کہتی ہے کہ میرے ساتھ بات کر رہی تھی نا، تو میں نے اسے کہا کہ تم نے سویٹر پہنا ہوا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا، اس نے مطلب دوپٹے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا اس نے ایک سویٹر پہنا ہوا تھا جو اس کی چھوٹی سی بیٹی کا تھا۔
تو اس نے مجھے کہا کہ یہ میں نے پہنا ہوا ہے کہ بس میرا سینہ گرم رہے. تو ویسے اس کی سلیوز بھی نہیں تھے اور وہ بہت مطلب خراب کنڈیشن میں وہ سویٹر تھا نا. تو میں نے وعلیکم السلام. تو میں نے اسے کہا کہ دوسرا سویٹر نہیں ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے, یہ تو میری چھوٹی سی بیٹی کا پہنا ہوا ہے, تو اب میں اس کو. میں گئی اور میری بھابھی نے مجھے ایک سویٹر گفٹ کیا تھا جو کہ نرم اور بہت زبردست اون کا بنا ہوا بہت خوبصورت سویٹر تھا. وہ میں نے لا کے اسے دیا. تو میں نے کہا یار تم یہ پہن لو, بلکہ میں نے اس کو خود مطلب جیسے نہیں وہ امیر لوگ کوٹ پہنتے ہیں جیسے پیچھے سے وہ نوکر جیسے ان کے بازو میں آستینے ڈالتے ہیں نا, اس طرح میں نے اس کو سویٹر پہنا دیا. جب اس نے وہ سویٹر پہن لیا وہ بہت زیادہ خوش ہوئی, اور جب وہ صوفے پہ بیٹھ گئی نا تو اس نے اپنے وجود کو خود ہی اپنے آپ کو سمیٹ کے نا, تو مجھے کہتی ہے کہ میرا وجود سمٹ گیا. میرا اس دن بہت سردی تھی, کہتی ہے میرا وجود سمٹ گیا. اور آپ یقین کریں کہ جب اس خاتون نے وہ سویٹر خود کے قریب کر کے نہ کہا کہ میرا وجود سمٹ گیا, تو اس وقت مجھے گرمی حرارت فیل ہوئی. یعنی مجھے وہ جو گرمی اس کے وجود پہ لگی تھی نا, جو جس طرح اس کا وجود گرم ہوا وہ مجھے فیل ہوا. مجھے ایسے لگا جیسے مجھے واقعی سردی لگ رہی تھی, اور میں نے وہ سویٹر پہن لیا. اچھا اس بات کو لے کے میں بہت زیادہ مطلب میں نے انجوائے کیا, مجھے بہت اچھا لگا. پھر میرا دھیان اس فقیرنی پہ گیا جو راستے میں بیٹھی ہوتی ہے نا, تو اس کا جوان بیٹا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ مر گیا, اس کو کسی گاڑی نے ٹکر مار دی. تو اس کی جو بہو ہے اس نے دوسری شادی کی اس فقیرنی کی, اور وہ فقیر عورت جو ہے وہ میں اس کو دیکھتی ہوں نا تو جیسے آج میں نے اسے دیکھا تو وہ کل سے زیادہ کمزور لگ رہی تھی. وہ دنوں کے حساب سے مطلب روزانہ میں اس کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں, اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے وجود کا کوئی حصہ اسی طرح روڈ پہ پڑا ختم ہو رہا ہے. تو اگر کہیں پر انسان پہ کوئی ظلم ہو رہا ہو, یا کہیں پر انسانیت میں کوئی وبال برپا ہو, یا کہیں پر بھی, تو اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے اوپر ہوتا ہے, وہ ہمارے وجود کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ وہ انسان اصل میں ہم ہی ہیں. ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہاں نا ایک چھوٹی سی پرانی بات ہے. ایک خاتون ایک آدمی تھا نا, تو ہمارے اس علاقے میں نا, تو اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا. اس کی بیوی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی تھی, تو اس نے ایک اور شادی کی, مطلب چترال سے کوئی شادی کر کے وہ لے کے آیا ایک بڑی پیاری سی بندی. اس پیاری سی بندی کو اللہ پاک نے بیٹا دے دیا. وہ بیٹا جو ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا, بڑا پیارا تھا. وہ ایک محلے میں دو گھر تھے اس کے نا, مطلب ایک میں اس کی پہلی بیوی رہتی تھی, تو دوسرے گھر میں. اچھا جب یہ اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا چترالن کا, تو وہ جو دوسرا گھر تھا نا اس میں 8ویں بیٹی پیدا ہوئی. تو اس بچے کو کسی نے راستے میں کہا کہ تمہاری بہن پیدا ہوئی ہے نا. تو یہ بچہ بڑا خوش باش اپنے بڑی امی کے پاس گیا, اور بڑی امی کو کہتے بڑی امی میں نے سنا ہے کہ کاکی پیدا ہوئی ہے, تو آپ مجھے دکھائیں نا میری چھوٹی بہن نا. بہرحال اس عورت نے کیا کیا, اس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور اس لڑکے کو مار دیا, اس اپنے سوتن کے بیٹے کو مار دیا. پھر اس کو بیگ میں بند کر دیا, پھر اس کو نیندر میں چھپا دیا. بڑی لمبی کہانی تھی جو میں سنتی تھی نا. تو پھر بعد میں وہ اخبار میں بھی آیا کہ سوتن نے اس کو معاف کر دیا. وہ جو چترالن تھی نا اس نے اس عورت کو معاف کر دیا. یہاں پر پھر میرا دماغ بہت آؤٹ ہو گیا, اور میں بہت زیادہ غصے میں آ گئی تھی. اور میں نے یہ کہا تھا کہ چترالن نے اسے معاف کیا, لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا. مطلب مجھے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بچے کو مار دیا جائے. اور اچھا پھر میں سوچتی تھی کہ میں اس کو معاف نہیں کر رہی اس عورت کو جس نے اس کے بچے کو مار دیا. پر مجھ سے پوچھا بھی کس نے تھا, مجھ سے پوچھا بھی کس نے تھا. میرا خفا ہونا یا خوش ہونا کس کھاتے میں تھا, کیونکہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم انسان اصل میں ایک ہیں. میں نے پچھلے دن اپنے ایک لیکچر میں اس کا ذکر کیا تھا, جس میں نے یہ کہا تھا کہ اگر جیسے یہودی فلسطینیوں کے بچوں کو مار رہے ہیں, تو اگر فلسطینی یہودیوں کے بچوں کو ماریں گے تو ہمیں ایسے ہی دکھ ہوگا, ہمیں ان بچوں کا بھی دکھ ہوگا, کیونکہ بہرحال ہم سارے انسان ایک ہیں. ہم اس بات پہ آ جائیں کہ ہم ایک ہیں.
دو راستے، دو طرز فکر ہیں، ایک رحمانی ہے ایک شیطانی ہے. جو شیطانی طرز فکر پہ چلے تو وہ شیطان کے ساتھ جا کے ملیں گے، جو رحمانی طرز فکر پہ چلیں گے تو وہ اللہ کے ساتھ جا کے ملیں گے. اور یہ جو شیطان والے ہیں ان کا بھی آخر کار سامنا اللہ کریم سے ہی ہونا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پچھلے دن ایک بڑے پیارے سے چھوٹے سے افسر نے بتایا کہ میں کوئی انٹروگیشن کر رہا تھا ایک دہشت گرد سے، تو کہتے میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ جو ہے وہ بڑا پیس میں رکھوں، میں اس کے ساتھ بہت پیار سے پیش آؤں، لیکن باقی لوگ اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آ رہے تھے. تو میں نے کہا تو پیار سے اس لیے پیش آ رہا تھا کیونکہ تمہارے من میں کہیں فیل ہو رہا ہے کہ وہ تم ہی ہو، وہ بھی تمہارا ہی حصہ ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ باقیوں کو نہیں فیل ہو رہا تھا. میں نے کہا نہیں، کیونکہ باقی خود سے آگاہ نہیں ہے. جس سمے تم خود سے آگاہ ہو جاؤ گے اس سمے تمہیں دوسرے کا درد محسوس ہوگا اور تمہیں دوسرا یہ ایسا دکھے گا کہ یہ تم ہی ہو، یہ تم ہی ہو. اور کہتے ہیں نا کہ دنیا کے ساتھ تمہارا رویہ ایسا ہی ہے جیسا تمہارا خود کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو گالی دیتی ہوں تو وہ گالی پہلے میرے دل اور دماغ میں گھومے گی، پھر اس کے بعد وہ گالی میں اس کے کسی اگلے بندے کو ہرٹ کروں گی. اور ہم دنیا کو کیا دیتے ہیں؟ ہم دنیا کو وہ کچھ دیتے ہیں جو میں نے نا ایک دفعہ بچوں سے سوال کیا تھا. میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ایک بندہ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کپ ہے اور اس میں چائے ہے، تو کسی نے اس کے ساتھ ٹکرا گیا کہ اس کے ایلبو کے ساتھ، تو اس کے کپ میں سے چائے گری. تو اس کے کپ میں سے چائے کیوں گری؟ تو لڑکیاں مجھے کہہ رہی ہے، کوئی کہتی ہے کہ کیونکہ اس کو ٹھوکر لگی یا یہ وہ، کوئی اپنے اس کا جواب دے رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ اس میں سے چائے اس لیے گری کیونکہ اس کپ میں چائے تھی. اگر اس کپ میں شراب ہوتا تو شراب گرتی، اگر اس کپ میں شہد ہوتا تو شہد گرتا، اگر اس کپ میں دودھ ہوتا تو دودھ گرتا. تو جب بھی ہمیں ٹھوکر لگتی ہے نا تو ہم دنیا کو وہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں. اکثر تم لوگوں نے ایسے وہ مینرڈ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ان کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں تو وہ آپ کو سوری کرتے ہیں، یعنی ٹکرائی بھی آپ اور سوری بھی وہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس مینرز ہوتے ہیں نا، اخلاقیات ہوتے ہیں پیارے پیارے میٹھے میٹھے. تو اگر آپ ان کو ہرٹ بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کو وہ کچھ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے. تو ہم انسان نفس واحد ایک، اور ہمیں یہ دیکھیں یہ بندہ میرے پاس سے گزر بندہ نہیں بندی ہے چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اپنے آپ کو، نبی پاک نے فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جب ہم اپنے خود کو پہچانیں گے تو ہم سب کو پہچان جائیں گے، سب کو پہچان جائیں گے، رب کو پہچان جائیں گے اور رب کے پاس اپنا مقام پا لیں گے. واخر دعوانا الحمد.